قیامت کا پہلا خوفناک دن سب سے پہلے جس سے حساب لیا جائے گا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ سب سے پہلے نعمت جو زمین سے اٹھائی جائے گی وہ شہد ہوگی۔ سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں اور اس سے پوچھا جائے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو یہاں پر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق قبر انسان کی 5 منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اگر انسان ان میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس منزل میں ناکام ہو جائے تو آگے کی منزل انتہائی مشکل اور خراب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی قبر کی مٹی کو ہموار کرتا ہے، اور جب لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر کے مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی دنیا کی طرف چلے جاؤ، اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان قبر میں روتا رہتا ہے، اپنی بساط کے مطابق اپنے دوستوں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن اس وقت اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ وہ وہاں قبرستان میں اپنی قبر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ان کا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے اور اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی ہے، لہذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ وہاں جانے سے دنیا سے بے رخی پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی قبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور ایک آواز یہ سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے امیر المومنین، آپ یہ خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد اس دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارا مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اسی مکان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارا کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ گئے، سائے منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بے کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہم نے جو اعمال کیے تھے ان کو پایا، اور جو کچھ بھی چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کے سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کو جو قدم چلتے تھے وہ قدم نیکی بن کر پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے تو اگر دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے، دور ہو جاؤ، یہ شخص دنیا میں انتہائی مشقت اٹھاتا رہا، اسے آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر سے تیرا رستہ نہیں۔ جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو جو قدم باجماعت نماز کے لیے اٹھے تھے وہ اس کو روک لیتے ہیں، غرض جس طرف سے بھی آنا چاہے اس کو رستے نہیں ملتے، لہٰذا وہ عذاب ان عبادت کے مقابلے میں عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ہے کونے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ ان انتظار سے
وہ ان عبادت سے کہتا ہے کہ میں تو انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف سے کسی عبادت میں کوئی کمزوری ہو تو اس کی طرف سے ہمدرد بن کر آپ کا ساتھی بن جاؤں گا، مگر الحمدللہ تم نے اس عذاب کو دفع کر دیا ہے، لہذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ محترم ناظرین، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثاء چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی طرح گرج کرتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، بال اتنے بڑے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن چل کر مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے، اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنوں مسلمانوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بڑا لوہے کا تھوڑا ہوگا جو اتنا بھاری ہوگا کہ اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو درکنار اس کو لا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ یکدم اٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر دونوں فرشتے کہتے ہیں تو نے سچ کہا، تو اس قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، قبر چاروں طرف سے وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ مردہ۔ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کے قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ ان باروں میں رہے گا۔ محترم ناظرین، دوسری طرف جب نافرمان، فاسق اور فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں دوسروں کی طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف سے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاؤں دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو اپنے نبی کے متعلق کیا جانتا ہے؟ وہ ان کے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ان کے مارنے کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اس کو کہتے ہیں اوپر دیکھ، اوپر جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کے باغ و بہار اس کو نظر آتی ہے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ اس مبارک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس شخص کو اس وقت ایسی حسرت ہوگی جیسی حسرت پھر اس کو کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہواؤں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے بارے میں نیک شخص کے لیے یا تو قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو نیک انسان کے لیے یہ جنت کا باغیچہ ہے اور بد عمل اور فاسق انسان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر ایک بڑا فتنہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، قبرستان جایا کریں اور موت کو ہم یاد رکھیں۔ اس لیے اللہ نے موت کو اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے حساب لیا جائے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی وحی اس کے رسولوں اور انبیاء علیہ السلام تک پہنچانے کے امین تھے۔ آدمی کے اعضاء میں سب سے پہلے کلام کریں گے اس کی ران اور ہتھیلی ہوں گے۔ سب سے پہلے بندے سے اس کی خصلت اٹھائی جائے گی، احیا ہے،
امت محمد میں سب سے پہلے جو اٹھایا جائے گا حیا اور امانت ہے۔ سب سے پہلے اپنے دین میں تم جس سے محروم ہوگے امانت ہے۔ سب سے پہلے جو امت محمدیہ سے اٹھایا جائے گی امانت اور خشوع ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جنہیں خلعت پہنائی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا قتل کا ہوگا۔ سب سے پہلے جس عمل کا آدمی سے حساب لیا جائے گا نماز ہے۔ قبر کے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا ایک اس کی نماز کے بارے میں، دوسرا اس کے شوہر کے حقوق کے بارے میں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا وہ ہے نعمتوں کے بارے میں۔ اسے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا، تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا۔ سب سے پہلے جو میزان میں رکھا جائے گا اس نے خلق ہے۔ سب سے پہلے جو بندے کے میزان میں رکھا جائے گا اس کا اپنا اہل و عیال پر خرچ کیا ہوا مال ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جھگڑا کرنے والے دو پڑوسی ہوں گے۔ سب سے پہلے حوض کوثر پر وہ خوش نصیب آئیں گے جو اللہ کی رضا میں اپنے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے عرش کے نیچے سایہ حاصل کرنے کا مچھر دل لگانے والا ہوگا۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور دابت الارض کا نکلنا ہے۔ لوگوں میں سب سے پہلے ہلاکت سے دوچار ہونے والے قریش ہوں گے۔ سب سے پہلے قریش اور میرے اہل بیت ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانکے گی۔ سب سے پہلے اس امت کی اصلاح زائد اور یقین میں ہوگی۔ سب سے پہلے اس کا فساد بخل اور عمل یقینی جھوٹی امید میں ہوگا۔ سب سے پہلے زحمت جو زمین سے اٹھائی جائے گی طاعون ہے۔ سب سے پہلی نعمت جو زمین سے اٹھائی جائے گی سب سے پہلی نعمت جو زمین سے اٹھائی جائے گی شہد ہے۔ سب سے پہلے بلا جو اس امت پر اپنے نبی کے وصال کے بعد واقعہ پذیر ہوگی شکم سیری ہے، کیونکہ جب لوگ شکم سیر ہوں کہ جسم فربہ ہوں گے اور ان کے دل کمزور ہوں گے اور ان کی شہوت بے قابو ہو گئی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا وہ ہوگا جو دنیا میں نابینا رہا ہوگا۔ سب سے پہلے جو حوض کوثر پر امت محمدیہ کے وہ فقراء آئیں گے جن کے سر کے بال بکھرے اور کپڑے میلے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناز و نام میں پہلی عورتوں کی طرف سے پیشکش کے باوجود نکاح نہیں کرتے، جن کی حاجت روائی نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلے جس کے لیے زمین قبر شک ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ہی سب سے پہلے جو جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، سب سے پہلے وہ شفاعت کریں گے، سب سے پہلے آپ ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور آپ ہی سب سے پہلے ذات باری کے جمال و مطلق کے دیدار کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے انبیاء کرام ہوں گے، پھر علماء، پھر شہداء ہوں گے۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے جن پر حق سلام بھیجے گا وہ ان میں مصافحہ کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ انبیاء میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ سب سے پہلے جنہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا خوشحالی اور تندرستی میں کثرت سے حمد و شکر کرنے والے ہوں گے۔ تاجروں میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا سچا بولنے والا تاجر ہوگا۔ سب سے پہلے کھانا جو اہل جنت ضیافت کھائیں گے مچھلی کا گوشت ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اچھی ویڈیو کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔